حقوق کا تعین اس کی بنیاد عدل پر ہے، لیکن والدین کا جو حق ہے وہ عدل کی بنیاد پر نہیں طے ہوتا۔ اللہ، والدین کا حق جو ہے وہ احسان کی بنیاد پر طے ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ والدین کا کیا ہے اور میرا کیا ہے، کہ ان کا کتنا حق بنتا ہے اور آپ کا کتنا حق بنتا ہے۔ سارا حق بنتا ہی والدین کا ہے۔ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا کہ والدین کا کتنا حق بنتا ہے اور میرا کتنا حق بنتا ہے، سارا حق ہی والدین کا ہے، بس ان کو دیتے جانا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے جانا ہے، اور کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اکثر جگہوں پہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جی میرے ابا جی میری بات نہیں مانتے، میرے گھر میں جھگڑا ہے، ابا جی بات نہیں مانتے۔ بھئی ابا جی کی بات آپ نے ماننی ہے، ابا جی نے آپ کی بات نہیں ماننی۔ اللہ نے ان کو والدین بنایا ہے، لہذا والدین کے ساتھ احسان۔ اور وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرے بچے ہیں، میری اپنی فیملی ہے، اور میرا والد میرے مال میں سے حصہ مانگتا، ما لہو، اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی میرے مال میں میرے والد کا حصہ کیا ہے، وہ مانگتا ہے۔ اب ظاہر ہے پوچھنے والے کا تو ہماری طرح یہی خیال ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید کوئی شرح مقرر کر دیں گے کہ اتنا والدین کو دے دو اور اتنا اپنے پاس رکھ لو اور اتنا جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو دے دو، کوئی شرح مقرر کر دے۔ ما لہو، ساتھ یہ احتیاط بتا دی کہ میرے بچے بھی ہیں، میری فیملی بھی ہے، اور میری آمدنی میں سے میرا والد میرا حصہ مانگتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنا حصہ دے دو یا اتنا حصہ دے دو، آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو خود اور تیرا سارا مال تیرے والد کی ملکیت ہے۔ بلکہ اس کی بھی ایک قرأت یہ ہے انت و مالک، یعنی ایک تو قرأت یہ ہے نا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کی ملکیت ہے۔ ایک اس کی قرأت یہ ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا جو کچھ ہے سارا کچھ تیرے والد کی ملکیت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس میں مال کی بات نہیں ہے، تو خود، تیری اولاد، تیرا سارا کچھ، یہ سب تیرے والد کی ملکیت ہے، لہذا تو حصہ پوچھتا ہے اپنے والد کا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہاں بھی احتیاط یہ کہی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ میں عرض کر رہا ہوں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس وہاں بھی یہ ملتی جلتی آیت ہے، لیکن فرق ایک ہے، وہاں فرمایا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، کہ اگر تجھے وہ حکم دیں کسی شرک کا کہ میرے ساتھ کوئی شرک کرے، یہاں فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ اکبر۔ اور وہاں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں لِتُشْرِكَ ہے، یہاں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ ہے۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ ویسے تو معنی ایک جیسا ہی بنتا ہے کہ وہاں کہا کہ اگر وہ شرک کے لیے تجھے کوئی حکم دیں، تو یہاں فرمایا کہ اگر وہ شرک پر تمہیں کوئی حکم دیں۔ تو علا اور لام کا فرق یہ ہوتا ہے کہ علا میں زیادہ زور اور زیادہ قوت پائی جاتی، اگر تمہیں وہ مجبور کر دیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس شرک پر وہ تمہیں مجبور کر دیں، جتنی مرضی قوت لگا دیں۔ یعنی لِتُشْرِكَ بِی تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ باپ یا والدین یا والدہ بچے کو آ کے پیار محبت سے کہے کہ تو شرک کر، اس کو سمجھائے کہ تو شرک کر، یہ لِتُشْرِكَ بِی یہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ میں
یہ ہے کہ والدین اگر اپنی ساری قوتیں بھی صرف کر دیں، سارا زور ڈال دیں، پوری جتنی ان کے پاس طاقت ہے ساری لگا دیں کہ تو میرے ساتھ شرک کر، فلا تطعہما، پھر بھی ان کی بات نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، درجہ بڑا ہے والدین کا، لیکن توحید کے معاملے میں صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اللہ کی باتوں کے ماتحت ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانی جائے۔ والدین کی بات اگر اللہ کی بات کے ماتحت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماتحت ہو تو ان کی بات بھی مانی جائے، استاد کی بات بھی مانی جائے، امراء کی بات بھی مانی جائے، امیر کی بات بھی مانی جائے۔ سارا جو اطاعتوں کا نظام ہے اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ منسلک ہے، اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ قانون یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بات میں اللہ کی، خالق کی نافرمانی ہوتی ہو نا، مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کرنی۔ اطاعت کا نظام اللہ کی اطاعت میں ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور ایسے جو امور کے نگران تم میں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نظام سے جڑے ہوئے ہیں ان کی اطاعت بھی کرنی۔ لہذا سارا اطاعتوں کا نظام، والدین اطاعت کریں، والدین کی اطاعت کرنی ہے، اساتذہ کی اطاعت کرنی ہے، بڑوں کی بات ماننی ہے، یہ جتنا اطاعت، امیر کی بات ماننی ہے، حتیٰ کہ نک کٹا حبشی بھی تمہارے اوپر امیر مقرر کیا جائے اس کی بھی بات ماننی ہے، یہ سارا کا سارا نظام اطاعتوں کا اللہ کی اطاعت کے ساتھ جڑا۔ اور جس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی فرما برداری ہے تو پھر سارا اطاعتوں کا نظام